نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد مسند صدارت پر جلوہ افروز قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق، میرے لیے انتہائی تکریم کے لائق میرے عزیز اور قریبی دوست علامہ نذیر کاشف صاحب فریدی اور دیگر علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے خوش نصیب حضرات، آج کی اس محفل کا انعقاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ ناز میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی ان نسبتوں کا کما حقہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، ماشاءاللہ بہت علمی گفتگو فرماتے ہیں، اللہ تعالی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی گفتگو کو ان کے لیے، ان کے متعلقین اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ جو صحابہ کے لیے ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنی عوام کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم آئے دن ان صحابہ کرام کے سلسلے میں کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، کبھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے گفتگو کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ سے محبت ہوگی اس کو مصطفیٰ کی ہر نسبت سے محبت ہوگی۔ بہت بڑے حدیث کے عالم ہیں، ان کا ذکر علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کیا ہے۔ حفاظ حدیث وہ لوگ ہیں جو کم و بیش، کم از کم، امام ذہبی کہتے کہ میں نے اس کتاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ اتنے بڑے لوگوں کا ذکر آپ نے تذکرۃ الحفاظ میں کیا۔ اس پر پھر علامہ سیوطی نے ذیل بھی لکھا، اس کے اندر ایک بزرگوں کا ذکر کیا ہے، ایک حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں ابو الاحوص، ان کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، ابو الاحوص جب حدیث پڑھانے لگتے تو اپنے بیٹے کو کہتے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا، آپ کہتے اس مجمع پر نظر کر، یہ بھی تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، اور دیکھ ان میں کوئی گستاخ صحابہ تو نہیں بیٹھا، اگر کوئی گستاخ صحابہ بیٹھا اس کو باہر نکال دے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی حدیث سے فائدہ نہیں لے سکتا، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے روحانی طور پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے، تو جس کو رسول اللہ سے محبت ہوگی وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا۔ تو ابو الاحوص کہا کرتے تھے نکل جائے، ادھر کوئی گستاخ صحابہ بیٹھا ہے، اس کو رسول اللہ کی حدیث کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حسن بن ربیع نے آپ سے سوال کیا، شاگرد نے، کہ آپ صحابہ کے مسئلے پر اتنی شدت کیوں رکھتے ہیں؟ اور آپ کے الفاظ بڑے اچھے ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو صحابہ کے مسئلے کی افادیت کو سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا لو ان الروم اقبلت
من موضعها یعنی تقتل ما بین یدیہ وتقبل حتی تبلغ النخیلۃ ثم خرج بسیفہ. ترجمہ میں ساتھ کرتا جاتا ہوں. اگر رومی اپنی جگہ سے قتل و قتال کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے رہیں. رومی حکومت عیسائیوں کے پاس تھی. اگر عیسائی قتل و قتال کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور وہ مقام نخیلہ تک پہنچ جائیں, بہت آگے تک آ جائیں, کہنے کا مطلب, اور ایک شخص تلوار لے کر اس فوج کو پھر پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں, یعنی اس فوج کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دے اور اس کے پاس اس جگہ کو چھڑوانے کے بعد اس جگہ پر جو مسلمانوں کو قیدی بنایا گیا ان کو بھی آزاد کروا دے, یعنی وہ فتح حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کا وہ علاقہ حاصل کر لے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, کتنی بڑی نیکی ہے کہ مسلمانوں کا مقبوضہ علاقہ اب مفتوح ہوا, وہ واپس آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ وفی قلبہ شیء علی بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس شخص کے دل میں کسی ایک صحابی کے لیے بھی بال برابر بغض ہوگا, اس کو یہ معاملہ بھی فائدہ نہیں دینے والا. یعنی ہزاروں میل کی جگہ مسلمانوں کے لیے حاصل کرے, ہزاروں کلومیٹر فتح کرے, عیسائیوں کو دھکیل دے, یعنی جہاد کا بہت اعلیٰ نمونہ بھی پیش کرے, جتنی مرضی بڑی عبادت لے کر آئے. ابو الاحفظ کہتے ہیں کہ ما رأینا ان ذالک ینفعہ, میں نہیں دیکھتا کہ اس کو یہ عمل بھی کوئی فائدہ دے سکتا ہے. اس لیے نمازوں سے ضروری اپنے عقیدوں کی اصلاح ہے. جب عقیدہ صحیح نہیں تو پھر کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا. حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ ابن حجر عسقلانی گزرے ہیں, آپ کو جبل الحفظ کہتے ہیں. سیدی اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حفظ اور اپنی ذہانت کے اعتبار سے اپنے دور کے لوگوں پر فائق اور آج کے دور کے لوگوں پر بھی حجت ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے لسان المیزان. تو لسان المیزان میں لکھتے ہیں کہ حدیث کے عالم ہیں ابو عبداللہ مصعب, انہیں خلیفہ وقت نے بلایا اور اس نے ایک سوال کیا, اور یہ وہ ساری بات ہے جس کے لیے ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں, رسول اللہ کی نسبتوں سے محبت رکھتے ہیں. اس نے خلیفہ کا, جس کا نام ہے عبداللہ محمد بن منصور عباسی خلیفہ نے ان سے سوال کیا, آپ جو حدیث کے علماء ہیں, جو رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, تو آپ رسول اللہ کو زیادہ جانتے ہیں, رسول اللہ کی سیرت سے زیادہ قریب ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال آپ نقل کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر رسول اللہ کے صحابہ پر جری ہو جائے اور کسی صحابی کے لیے دل میں میل رکھے, تو اب آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ بات میں نے آپ سے اس لیے پوچھی کہ آپ حدیث کے عالم ہیں. حدیث کے عالم کا درجہ چھوٹا نہیں ہوتا. شرف اصحاب الحدیث میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے, علامہ صاحب نے ان کا حوالہ دیا تاریخ بغداد کا, آپ نے کتاب لکھی ہے شرف اصحاب الحدیث. امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں کہ جب میں کسی حدیث کے عالم سے مصافحہ کرتا ہوں, امام شافعی فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں گویا مصطفیٰ سے مصافحہ کر رہا ہوں. حدیث اتنا پڑھنا اور پڑھانا اتنا بڑا فن ہے اور اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. تو حدیث کے عالم ابو عبداللہ مصعب سے پوچھ رہا ہے خلیفہ عبداللہ محمد بن منصور عباسی, صحابہ کے لیے اگر کسی شخص کے دل میں کوئی میل آ جائے کسی صحابی کے لیے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اصل میں اس کی ایک وجہ ہے جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. وہ لوگ صحابہ پر اعتراض نہیں کر رہے, انہوں نے رسول اللہ پر براہ راست اعتراض کرنا چاہا لیکن کر نہیں سکے. سنی الفاظ, انما ہم قوم ارادوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یجدوا احدا من الامت یتابعهم. اس قوم نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ پر حملہ کریں, لیکن رسول اللہ کی شان عظمت دیکھ کر گھبرا گئے, حملہ نہیں کر سکے. رسول اللہ کی کس بات پر اعتراض کریں؟ آپ تو معصوم ہیں, آپ کی ہر بات کے اندر حکمتوں کے سمندر پہ نہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں کر سکی یہ قوم. کچھ ایسے بدبخت تھے جو رسول اللہ سے دشمنی رکھتے تھے لیکن کر نہیں سکے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ فشتموا اصحابہ رضی اللہ عنہم, انہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کے عیب نکالنا شروع کر دیے. کیوں؟
فرمایا یا امیر المؤمنین ما اقبح بالرجل ان يصحب صحابۃ السوء، اس شخص سے برا کون ہوگا جو بروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو۔ انہوں نے رسول اللہ پر پھر اس طریقے سے اعتراض نہیں کیا، رسول اللہ کے صحابہ کو برا ثابت کرنے پر زور لگایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنا آسان ہو جائے کہ وہ شخص اچھا نہیں ہوتا جو بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جس کی سنگت بری ہو اور جس کے دوست احباب برے ہوں، جس کی مجلس بروں کے ساتھ ہو، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مصعب کہنے لگے کہ میں نے کہا یا امیر المومنین ما اقبح بالرجل ان يصحب صحابۃ السوء فكأنهم قالوا رسول اللہ صاحب صحابۃ السوء، گویا انہوں نے اشاروں میں کہہ دیا رسول اللہ کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھی، انہوں نے رسول اللہ پر اعتراض کر دیا۔ فقال لی ما ارى الامر الا كما قلت، خلیفہ کہنے لگا ہاں مجھے بات سمجھ آ گئی ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ پر بھونکا کیوں جاتا ہے، وہ رسول اللہ پر بھونکنا چاہتے ہیں لیکن اب رسول اللہ کے صحابہ کو آگے کر کر ان کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اجاگر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں محافل سجائی جاتی ہیں۔ اور اب آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میں نے ادھر بہت سے خطابات کیے ہیں صدیق اکبر کے حوالے سے، صرف چند باتیں، کیونکہ آج مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی دن منایا جا رہا ہے، تو میں نے موضوع جو منتخب کیا وہ یہ ہے کہ مولا علی کے گھر والوں کے ہاں صدیق اکبر کی اہمیت کیا ہے، خون علی صدیق اکبر کا احترام کیسے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے تو اس کے ساتھ ایک نیکی یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، مشہور حدیث ہے۔ تو آل رسول نے اپنی محبتوں کا اور رسول اللہ سے تعلق کا اظہار کچھ یوں کیا کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی دوست کے لیے بڑے اچھے جملے فرمائے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ سے محبت ہے پھر رسول اللہ کے یاروں کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ تو اسی سلسلے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں۔ اب آپ سے میں بات کو شروع کرتا ہوں کہ آپ نے شیخین کریمین کے لیے کیا کیا الفاظ فرمائے اور ان کی عزت اور تکریم کے لیے کیا گفتگو کی۔ یاد رکھیے کہ اہل بیت وہ عظیم گروہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، اس کو حدیث ثقلین بولتے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ اطرت ہے تم ان کا دامن تھام لو، تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ تو ہم اہل بیت کے عقیدوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیا، اور آپ فرماتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی امام زین العابدین کے پاس ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں لیکن ابو بکر کے لیے ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ عربی کا ایک جملہ ہوتا ہے کسی سے ناراضگی کے لیے بولا جاتا ہے، ثقلت کا امو کا، تیری ماں مر جائے، قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی و من کر، ان کو صدیق میں نے نہیں کہا، ان کو صدیق رسول اللہ نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جو تجھ سے بھی بہتر ہیں تیرے باپ سے بھی بہتر ہیں، وہ مہاجرین و انصار ہیں، میں نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمہاجرون والانصار فمن لم یسمہ صدیقا، جو ان کو صدیق نہ کہے، لا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے قول کی نہ تصدیق کرے دنیا میں نہ آخرت کے اندر۔ آخری جملہ تو کمال ہے، یہ امام زین العابدین کی جو آل اولاد ہے ان کو تو لمحہ فکریہ دے رہا ہے کہ ہمارے بڑے کیا کہتے تھے اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذهب، جا اور صدیق اور عمر سے محبت کر، قیامت کے دن جو گناہ ہوں گے ان کی شفاعت میں کر دوں گا۔ تو جا ابو بکر سے محبت کر، وَتَوَلَّاهُمَا فَمَا قَانَ مِنْ عِسْمٍ فَفِي، انہوں کی جا چلا جا، تیرے گناہوں کا بار امام زین العابدین خود اٹھا لیں گے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر سے محبت کرنی ہے اور عمر سے محبت کرنی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آگے امام باقر پاک ان کا قول ہے اور آپ کیا خوب فرماتے ہیں. آپ کو پتا چلا کہ ایک شخص میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہ شیخین کے لیے عقیدے میں گڑبڑ رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کے لیے دعائے مغفرت کر، ان کے درجات کی بلندی مانگا کر. اور اگر ایسا نہیں، اس شخص نے کہا آپ کا عقیدہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر میرا یہ عقیدہ ہو لا نالتنی شفاعت محمد، رسول اللہ میری قیامت کے دن شفاعت ہی نہ کریں. کہتے ہیں اگر میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرے دل میں ابو بکر کا بغض ہے تو میں تیرے سامنے کہتا ہوں کہ میری قیامت کے دن رسول اللہ شفاعت ہی نہیں کرنے لگے. تو یہ ہے امام باقر پاک کا عقیدہ. گزشتہ دنوں ایک بدبخت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی کہ آپ نے ایک حدیث خود سے گھڑ لی تھی، گھڑ کر لوگوں کو بتا دی کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد آپ نے باغ کو دبا لیا. سیدہ فاطمہ پاک کا باغ تھا. میں اس بدبخت کا جواب صرف مسند ابو یعلا کی ایک حدیث سے دوں گا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عادت تھی جب کسی سے حدیث سنتے تھے تو اس سے کہتے تھے اچھا پھر اللہ کی قسم کھا تو نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے. وہ شخص کہا کرتا تھا واللہ اللہ کی قسم انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا قضا و قضا، آپ نے ایسے ایسے فرمایا ہے. ابو یعلا نے حدیث نقل کی ہے، مولا علی فرماتے میں صرف ابو بکر صدیق سے قسم نہیں لیا کرتا تھا، میں ان سے قسم نہیں لیتا تھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا. اے علی قسم کیوں نہیں لیتے تھے؟ مولا علی نے فرمایا کیسے لوں، ان کا نام صدیق آسمانوں سے اتارا گیا ہے، ان کو اللہ نے صدیق کہا ہے، ان کو رسول اللہ نے صدیق کہا ہے. مولا علی کی اولاد کہتی مہاجرین و انصار نے صدیق کہا ہے. تو پھر معلوم ہوا اہل سنت ہی وہ جماعت ہے جو مولا علی سے محبت کرنے والی جماعت ہے. جس نسبت کا احترام مولا علی نے کیا آج ہم اسی نسبت کا احترام کر رہے ہیں. جس کا احترام اہل بیت کے آئمہ نے کیا الحمدللہ ہم اسی نسبت کا احترام کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو عزت دے رہے ہیں. بس ایک بات آخری میں نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں زکوٰۃ لینے کے لیے منتخب فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اور تم فلاں جگہ جاؤ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے چند یہودی قبائل کی طرف بھیجا گیا. جامع البیان میں امام تبری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے جس کو تفسیر تبری بولتے ہیں، اصل نام ہے جامع البیان. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جگہ پر پہنچے تو آپ نے اس جگہ پر دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں ایک مجلس کے اندر اور گفتگو کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رسمی علیگ سلیگ کی اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تم اپنی کتابوں میں رسول کریم کے لیے ذکر خیر نہیں پاتے؟ کیا تم رسول اللہ کی نشانیاں نہیں پہچانتے؟ کیا تم قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو نہیں کہتے تھے کہ بعد میں ایک نبی آنے والا جس کا نام محمد ہوگا؟ ان کا جو عالم تھا اس کا نام فا اور خا فخ تھا، وہ بڑا خبیث النفس تھا. اس نے کہا ابو بکر ہم وہ دین کیوں قبول کریں جس میں اللہ تعالی ہم سے خیرات اور زکوٰۃ لیتا ہے؟ کیا اللہ غریب ہے جو ہم سے پیسے مانگتا ہے؟ اچھا صدیق اکبر کی طبیعت بڑی حلیم طبیعت تھی، بڑے حلیم الطبع تھے، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ نے تھپڑ کھینچ کے مارا اس کے چہرے پر، اور تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس کے حواری سارے گھبرا گئے یہ ہوا کیا ہے. صدیق اکبر نے کہا خدا کی بیعت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، اللہ کو فقیر کہتا ہے تو. وہ سیدھا بھاگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا جی یہ آپ کے جو دوست ہیں ابو بکر صدیق انہوں نے مجھے چانٹا مارا ہے بڑے زور سے.
آپ نے ابو بکر کیوں مارا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا جی اس لیے مارا اس نے رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی شان میں بھی توہین کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی غیر مناسب جملے ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کے لیے۔ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی گواہ ہے تو پیش کرے۔ اب بات یہ تھی کہ اس جگہ پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے فخ کے متعلقین تھے، وہ اس کے خلاف گواہی نہیں دے رہے تھے۔ سب نے کہا نہیں یہ کوئی بات نہیں ایسی ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے ویسے ہی ان پر غصہ نکالا، پتہ نہیں کیا ذاتی معاملہ تھا۔ اب جو اسلام کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر پر حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سچ کہہ رہے ہیں، لیکن فقط اپنے جاننے پر صدیق اکبر کی جان خلاصی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ اس عالم یہود کو حکم دیتے کہ تم صدیق اکبر کے چہرے پر تماچا رسید کرو، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ ہے صدیق اکبر کی صداقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے خود سنا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے۔ تو ایسی صداقت جس کے لیے گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہو۔ نبی کی ماں پر اعتراض تو نبی گواہی دے رہا ہے، اور حضرت یوسف پر اعتراض تو گود کا بچہ دے رہا ہے۔ رسول اللہ کی بیوی اور صدیق اکبر کی بیٹی پر اعتراض تو اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اس گھر کی عظمتوں پر کروڑوں سلام کہ صدیق اکبر پر اعتراض تو خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ سیدہ عائشہ پر اعتراض تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اور 18 آیتیں سیدہ پاک کے حق میں اتاری ہیں۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ جب ہمارے اکابرین بیان کیا کرتے تھے، ایک بہت بڑے اہل بیت کے امام ہیں، سیر و اعلام النبلاء میں ان کا ذکر کیا گیا۔ وہ جب سیدہ عائشہ کا ذکر کرتے کہتے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، پھر اتنا روتے 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 وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کہتے کیا کمال شخصیت تھی کہ اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں ان کے لیے اتاری ہیں۔ جب 18 آیتیں اتری تھی تو سیدہ آپا خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی اب قیامت تک جو قرآن پڑھے گا میری صداقت کی گواہی ہی دیتا رہے گا۔ جن کی صداقت کی اللہ تعالیٰ گواہیاں دے رہا ہو وہ کتنے بڑے صدیق ہوں گے۔ ایک آخری بات، ہمارے ہاں ایک فتنہ نکلا ہے کہ صوفیہ جو ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ان کو اکتساب فیض ہے، سارے سلسلے مولا علی سے چلتے ہیں، تو لہذا روحانیت کے تاجدار خلیفہ بلا فصل باطنی یہ مولا علی ہیں۔ یہ ایک اصطلاح نکلی ہے، ہمارے اندر سے تفضیلی ایک فرقہ اس نے نکالی ہے۔ میں مجدد الف ثانی کے مکتوب نمبر 251 سے اس کا جواب دیتا چاہتا ہوں۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کا فیض آ کے چلا ہے، ایک کمالات نبوت کہلاتا ہے اور ایک کمالات ولایت کہلاتا ہے۔ کمالات نبوت کا وافر حصہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملا ہے اور حضرت عمر فاروق کو ملا ہے، اور کمالات ولایت کے تاجدار سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو مجدد صاحب سے پوچھنے والے نے کہا پھر حضرت عثمان کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا ان کو دونوں کمالوں سے آدھا آدھا حصہ ملا تو وہ ذوالنورین ہو گئے ہیں۔ وہ کیا ہو گئے ہیں؟ ذوالنورین، 2 نوروں والے ہو گئے ہیں۔ ان کو کمالات ولایت سے بھی اللہ نے حصہ دیا، کمالات نبوت سے بھی حصہ دیا۔ مجدد صاحب سے سوال ہوا پھر صوفیہ مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، بڑی شان بیان کرتے ہیں، شیخین کے مقام و مرتبے کے متعلق کچھ نہیں کہتے۔ مجدد صاحب نے فرمایا اصل میں صوفیہ کی دسترس کمالات ولایت تک ہوتی ہے، وہ کمالات نبوت تک جا نہیں سکتے، کیونکہ وہ مقام اتنا بلند ہے کہ کمالات ولایت گویا راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز ہیں، اور وہ کمالات نبوت نبیوں کے درجات کے ساتھ متصل ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ تو کمالات نبوت کے وہ حقدار ٹھہرے، کمالات ولایت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عنایت ہے، جس کو جو چاہیں عطا فرما دے۔ صوفیہ کے امام اللمعہ کے اندر
لکھتے ہیں ابو نصر سراج توسی کہ صوفی کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کا باطن تذبذب اور تزلزل سے محفوظ ہو، جتنا مرضی بڑا حادثہ ہو جائے اندر سے ہلے نہ، پہاڑ کی طرح کھڑا رہے، حالات و واقعات کو سامنا کرے۔ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ صوفیہ کی زبان سب سے پہلے ابو بکر صدیق سے جاری ہوئی ہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہوا، بہت سے صحابہ اکرام کی عقل گم ہو گئی، اگر کوئی باقائمی ہوش و حواس تھا وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ یا علماء کے اندر اسی لیے داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ مقام صفا میں ابو بکر سے آگے کوئی قدم نہیں رکھ سکا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مولا علی کی اولاد ہے۔ پاکستان میں ایسا کوئی بڑا سید، داتا صاحب جیسا کوئی سید دکھائیے، وہ کہہ رہے ہیں کشف المعجوب میں مقام صفا میں روحانی طور پر ابو بکر سے آگے کوئی نہیں جا سکا ہے۔ اور آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ میرے والد پر 2 سال اور 6 ماہ یا 3 ماہ کے اس دورانیے میں جو تکالیف اور پریشانیاں آئی ہیں وہ اگر پہاڑوں پر آتی تو وہ بھی ریت بن جاتے۔ تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ میرے والد تھے جنہوں نے 2 سال اور 3 ماہ کے اندر وہ سلطنت کا بار اٹھا کے رکھا، اگر کسی اور شخص پر ہوتا تو وہ ریت کا ریت بن جاتا۔ ابو بکر بن عیاش کا قول پیر میر علی شاہ صاحب نے تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں نقل کیا۔ ابو بکر بن عیاش بخاری کے استاد ہیں، محدثین کے استاد۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے بعد اگر کوئی استقامت کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا صدقہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔